अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? खुशबाश हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम सारे इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम ज़्यादा कामयाब इंसान बन सकें, और कामयाबी का जो मायार हमने मुकर्रर किया हुआ है वो ये है कि हम ज़्यादा दौलत कमा सकें, ज़्यादा पैसा कमा सकें, और हम लोग ज़्यादा जायदादें बना सकें, बड़े बड़े ओहदे हासिल कर सकें। ठीक है, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, और कोई इसकी मुखालफत की जुर्रत भी कैसे कर सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं? एक तो ये है कि हम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ना बने, लोगों के लिए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बने। क्या है? लोगों के लिए मसले का हिस्सा ना बने, मसले के हल का हिस्सा बने, ताकि कल कब्र में जाके पछतावा ना हो। और दूसरी बात, एंजॉय करें, बी हैप्पी। आप एक जॉयफुल लाइफ जो है हम उसे गुजारने की कोशिश करें, और ज़िंदगी को एंजॉय करें। चीज़ों से ज़्यादा, पोजीशन से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस जो हैं इनको अहमियत दी जाए। ये मेरा नहीं, किसी बहुत ही दाना इंसान मगरबी दुनिया का, उसका ये कहना है कि प्रेफर एक्सपीरियंसेस ओवर पोजीशन। ये एक फ्रेज है जो बड़ा प्यारा है। इसलिए एक्सपीरियंसेस हमारे साथ रहते हैं, हमने मर जाना है, चीज़ों ने हमारे साथ नहीं रहना। और बहरहाल आज हम जॉयफुल लाइफ को मौजूए बहस बनाने जा रहे हैं कि एक इंसान कैसे एक जॉयफुल लाइफ जो है वो हासिल कर सकता है, जॉयफुल लाइफ जी सकता है। तो इस पे हम कुछ इस अंदाज के अंदर बात करेंगे कि भाई अगर हम ये चाहते हैं कि हम खुशी भरी और जॉयफुल लाइफ गुजारें, तो फिर इन 10 चीज़ों को खुदा हाफिज़ कह दें, इनसे जान छुड़ा लें, इनसे अलहदगी इख्तियार कर लें, और इनमें से कुछ चीज़ें यकीनन 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 हमारे अंदर हैं, और हमें उनको आइडेंटिफाई करना है, उनकी शनाख्त करनी है, उनको तलाश करना है, उनको खुदा हाफिज़ कहना है। जैसे एक बाग के अंदर, जैसे वेजिटेबल के अंदर, किचन गार्डन के अंदर जो फजूल बूटियाँ होती हैं उनको जड़ से उखेड़ा जाता है, क्योंकि वो जो बूटियाँ होती हैं वो जगह घेर लेती हैं और न्यूट्रिशन सारी खा जाती हैं, और जिन चीज़ों को आप चाहते हैं कि वो जल्दी ग्रो करें, वो ग्रो नहीं जल्दी कर पाते इस वजह से। इसी तरीके से ये जो 10 आदात हैं, इनसे जान छुड़ाना, इन्हें खुदा हाफिज़ करना, कहना, उसके बगैर हमारी अच्छी लाइफ जो है, जॉयफुल खुशी वाली लाइफ जो है, वो मुमकिन ही नहीं है। वो 10 चीज़ें कौन सी हैं? आइए उनको एक एक करके देखते हैं। उनमें से पहली है, डोंट हार्बर नेगेटिविटी। आप ये जो मनफी सोच है, आप कहते हैं, एक मज़ाहिया सी बात है कि पाँव की मोच और मनफी सोच अब इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। तो ये डोंट हार्बर नेगेटिविटी एट ऑल, जो मनफी है, जो मनफी सोच है, जो मनफी रवैये हैं, उनसे हर सूरत, हर कीमत हमें जान छुड़ानी है, वगरना हम कभी भी एक खुशियों भरी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात है, डोंट इंडल्ज इन सेल्फ डाउट। ये नेगेटिविटी की बात मैं ज़रा सी और आपसे अर्ज़ कर लूँ। जो चीज़ हमें मायूसी की तरफ लेकर जाती हो, या किसी दूसरे इंसान को मायूसी की तरफ लेकर जाती हो, वो यकीनन नेगेटिविटी है। जिसका अंजाम गलत है वो नेगेटिविटी है। तो हमें नेगेटिविटी को कभी भी मायूसी और कभी भी नाउम्मीदी की तरफ नहीं जाना, ना ही किसी और को लेकर के जाने की कोशिश करना है। अपनी ज़बान से और अपने अमल से उम्मीद की शम्मा रोशन करने की कोशिश करनी है। दूसरी बात है, डोंट इंडल्ज इन सेल्फ डाउट।
یہ جو اپنی ذات کے اوپر شکوک و شبہات ہیں، آپ ان سے ہمیں جان چھڑانا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیسے ہم یہ جان چھڑا سکتے ہیں؟ اس کے لیے 4 چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ پریکٹسنگ مائنڈ فلنس۔ یہ مائنڈ فلنس کیا ہے؟ یہ میں اگر سادہ ترین الفاظ کے اندر اسے بیان کروں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لمحہ موجود کے اندر ہیں، نہ ماضی کے اندر نہ مستقبل کے اندر، نہ ماضی کے پچھتاووں کے اندر نہ مستقبل کے اندیشوں کے اندر۔ ماضی سے سبق سیکھیں، مستقبل کی پلاننگ اور تیاری کریں، لیکن لمحہ موجود کے اندر آپ جئیں۔ تو یہ ہے مائنڈ فلنس، پہلی بات۔ دوسری بات، سیٹنگ ریئلسٹک گولز۔ آپ حقیقت پسندانہ مقاصد اور گولز کو سیٹ کریں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں مینٹور، ہمارے موٹیویشنل اسپیکر یہ سکھاتے ہیں بہت بڑے بڑے گول سیٹ کریں۔ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ نہ انہوں نے اچیو ہونا، نہ ان کی وجہ سے ہمیں کانفیڈنس ملنا۔ اس کی بجائے اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جاتے ہیں، جیسے تعلیمی اداروں کے اندر ایک ایک کلاس کر کے آگے انسان جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم لوگ اگر یہ طریقہ اپنائیں گے ریئلسٹک گول کا، ایک ایک سٹیپ آگے بڑھنے کا، ہماری کانفیڈنس کے اندر، ہماری صلاحیت کے اندر، ہمارے اپنے اوپر اعتماد، ہمارا یقین بڑھتا چلا جائے گا۔ اور تیسری بات جو ہمیں سیلف ڈاؤٹ ریموو کرنے کے لیے، اپنی ذات پہ شکوک و شبہات کو ختم کرنے کے لیے جو تیسری چیز ریکوائرڈ ہے وہ ہے ایکنالج دیئر اچیومنٹس۔ جو ماضی کی ہماری جو کامیابیاں ہیں ان کو آپ سوچیں اور ان کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیں، ان کو تسلیم کریں۔ اور چوتھی، سیک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اور سیک کنسٹرکٹیو فیڈ بیک۔ ہمیں لوگوں کی جو تعمیری تنقید ہے اور لوگوں کی جو ایڈوائس ہے سینسیبل، اور وہ ہمیں قبول کرنی ہے۔ یہ وہ 4 طریقے ہیں سیلف ڈاؤٹ کو ریموو کرنے کے۔ آگے چلیے، تیسری بات ہے ڈونٹ کلنگ ٹو پاسٹ مس فیلئر۔ ماضی کے اندر ہر انسان نے کئی ناکامیاں برداشت کیں، لیکن اگر ہم انہی ناکامیوں کے ساتھ چپکے رہیں، ہمارا حال بھی برباد، ہمارا مستقبل بھی برباد۔ ان سے سبق سیکھیں، ان سے لرن کریں۔ فیلئر سب سے اچھا ٹیچر ہوتا ہے، اور کہتے ہیں فیلئر از دا بیسٹ میڈیسن۔ اس سے بہتر کوئی دوا بھی نہیں ہوتی، لہٰذا اس سے سیکھیں اور اپنا رخت سفر باندھیں، اور پھر اللہ کا نام لے کر پورے اعتماد کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کر دیں۔ اور آگے ہے ڈونٹ انٹرٹین ٹاکسک ریلیشن شپس۔ جو بھی زہریلے تعلقات ہیں، ٹاکسک ریلیشن شپس ہیں، آپ کبھی بھی ان کو انٹرٹین نہ کریں۔ آپ کبھی بھی ان کو ٹاکسک ریلیشن شپ جو ہے، جو زہریلے، جو انہیلدی، جو نیگیٹو ریلیشن شپس ہیں، ان کو مسلسل منیمائز کرتے چلے جائیں۔ اور آگے 5واں ہے ڈونٹ پروکریسٹینیٹ آن دیئر گولز۔ آپ کے جو مقاصد ہیں، آپ ان کو غیر ضروری طور پہ تاخیر قطعاً نہ کریں۔ وقت کے اوپر کام کو کرنے کی، ڈیسیژن کو لینے کی آپ کوشش کریں۔ اور آگے 6ٹھی بات ہے ڈونٹ اگنور دیئر ہیلتھ۔ جو آپ کی ہیلتھ ہے اس کو ٹاپ پرائرٹی بنائیں۔ قطعاً بھی آپ اوور ورک کرتے ہوئے، یا ناقص کھانا کھاتے ہوئے، یا اپنی نیند کو پورا نہ کرتے ہوئے قطعاً بھی اپنی، آپ کہہ لیں کہ جو آپ کی ہیلتھ ہے اس کو کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں۔ اور آگے ہے ڈونٹ شائی اوے فرام سیلف امپرومنٹ۔ جو انسان کی اپنی ذات کے اندر بہتری لانے کا عمل ہے، قطعاً بھی اس کو آپ نظر انداز نہ کریں۔ ہم 4 طریقوں سے اپنی ذات کے اندر بہتری لانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ پہلا ہے اچھی کتابیں پڑھیں۔ دوسرا، آپ ورکشاپس اور سیمینارز کو اٹینڈ کریں۔ تیسرا کہ آپ لوگوں سے فیڈ بیک لیں اور ایڈوائس لیں۔
اچھے سینسیبل انٹیلیجنٹ اور بہتر لوگوں سے۔ چوتھا کہ اپنا جو پرسنل اکمپلشمنٹ گولز کو آپ سیٹ کریں، وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں میں نے فلاں اسکل سیکھنی ہے، فلاں ہنر سیکھنا ہے، فلاں میں نے لینگویج سیکھنی ہے، آپ اس کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں، اور ایک آپ سمجھتے ہیں آپ کے جی اتنے عرصے کے اندر میں یہ کام کر لوں گی، میں یہ کام کر لوں گا، تو یہ پرسنل اکمپلشمنٹس کے گولز ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے، 4 طریقوں سے ہم اپنی جو پرسنل امپرومنٹ ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ 8ویں بات ہے ڈونٹ ریزسٹ چینج، کبھی بھی آپ تبدیلی کو فائٹ نہ کریں، کبھی بھی آپ، یہ واحد چیز ہے، کہتے ہیں ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، اور انگریزی میں کہا جاتا ہے the only thing which is permanent here is change, so the change is the only thing inevitable۔ ہم نے کبھی بھی اس کے ساتھ فائٹ نہیں کرنا، اگرچہ ہماری چینج ہمارے سامنے نئے چیلنجز لے کر آتی ہے، مشکلات اور ہرڈلز لے کر آتی ہے، لیکن جب ہم اپنی حکمت عملی کے ذریعے اور اپنے مصمم ارادے کے ذریعے جب ہم اس کو کنکر کرتے ہیں، جب ہم اس کو فتح کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے کانفیڈنس کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے، ہر ایک طرح کی تبدیلی جہاں پہ چیلنجز لے کر آئی ہے، وہاں پہ اپرچونٹیز بھی لے کر آتی ہے، نئے مواقع اور نئے چانسز لے کر آتی ہے، ترقی کے نئے آئیڈیاز لے کر آتی ہے، لہٰذا چینج کو ہمیشہ ویلکم کیجئے۔ اور 9ویں بات ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ٹو ادرز، اپنی زندگی کا موازنہ کبھی بھی دوسرے لوگوں سے نہ کریں، حتیٰ کہ 2 ٹوین برادرز جو ایک ہی ماں کی کوکھ سے ایک ہی وقت کے اندر پیدا ہوئے، ان کا آپس کے اندر کمپیریزن درست نہیں بنتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کی صلاحیتیں الگ الگ، دونوں کے ٹیلنٹس الگ الگ، ان کے کمپیشنز الگ الگ، ان کی صحت جو اللہ نے دی وہ الگ الگ۔ سو اسے اگر 2 ٹوین برادرز اپنا کمپیریزن ایک دوسرے سے کرنا درست نہیں ہے، تو کسی بھی دوسرے انسان کے ساتھ ہماری لائف کا کمپیریزن کرنا کسی بھی صورت درست نہیں ہے۔ اور 10ویں اور آخری بات ڈونٹ نیگلیکٹ یور پیشنز، آپ کے جو بھی پیشنز ہیں، آپ کے جو بھی شوق ہیں، کبھی بھی آپ ان کو نظر انداز نہ کریں۔ ہر ایک پازیٹیو پیشن جس کا آپ کی زندگی کے اوپر بہتر اثر پڑتا ہے اور لوگوں کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، قطعاً بھی اس کو اگنور نہ کریں، نظر انداز نہ کریں، انڈر ویلیو نہ کریں، بلکہ اس کو اہمیت دیں اور اس کو پرسو کریں۔ تو یہ وہ 10 باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اگر ہم ان کو گڈ بائی کہہ دیتے ہیں تو ہم ایک جوائفل لائف گزار سکتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ جوائفل لائف اگر نہ ہو تو ایک انسان کی جو زندگی ہے قطعاً بھی وہ نہیں کہہ پائے گا کہ میں اس زندگی کے اندر کامیاب ہو گئی، قطعاً بھی آپ کامیاب نہیں ہوئیں۔ اور کیونکہ آپ نے میٹیریل جمع کر لیا لیکن آپ نے جوائفل لائف نہیں گزاری۔ آخر میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ پریفر دا ایکسپیرینسز اوور پوزیشنز۔